بولیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پنجاب میں قائد اعلان کا انتخاب۔ رن آف الیکشن میں پنجاب کی پگ میاں حمزہ شہباز کے سر سج گئی۔ چودھری شجاعت حسین کے خط کی بنیاد پر چودھری پرویز الہی کے 10 ووٹ مسترد ہو گئے۔ میاں حمزہ شہباز 179 ووٹ حاصل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ Office of Chief Minister having received majority votes. مارکا تخت لاہور حمزہ شہباز نے پھر سر کر لیا۔ حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس تقریباً 3.25 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے ووٹنگ کا عمل شروع کرایا۔ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے اراکین ڈپٹی اسپیکر کی دائیں جانب گیلری میں جانا شروع ہو گئے اور پرویز الہی کو ووٹ دینے والے اراکین ڈپٹی اسپیکر کے بائیں جانب لابی میں چلے گئے۔ جو معززین اراکین جناب محمد حمزہ شہباز شریف رکن صوبائی اسمبلی 146 کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ میرے دائیں طرف والے دروازے سے ووٹ کا اندراج کرنے کے بعد آئیز لابی میں تشریف لے جائیں۔ ووٹنگ کے نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے 186 ووٹ لیے، جبکہ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے 179 ووٹ لیے۔ پی ایم ایل نے سیکیور کیے 166، یہ کل ہو جاتے ہیں 179۔ تاہم ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے خط کو پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے قاف لیگ کے ارکان کو حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی تھی۔ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ I just received a letter from Chaudhry Shujaat. Issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اس خط کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جتنے بھی ووٹ قاف لیگ کے کاسٹ ہوئے وہ مسترد ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر قاف لیگ اور تحریک انصاف کے ارکان نے احتجاج کیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اگر وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تو اسے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ If you want to challenge, آپ بے شک جا کے چیلنج کریں گے، لیکن آپ کر نہیں سکتے۔ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ایوان میں نون لیگ اور اتحادیوں نے نعرے بلند کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ووٹر کا ووٹ کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہارے ہوئے امیدوار کو جتوا رہے ہیں۔ راجہ بشارت کی ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ تلخ کلامی، دوست مزاری نے چودھری شجاعت کا خط پڑھ کر سنا دیا۔ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے۔ اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ اس میں پی ایم ایل سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے، ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے۔ یہ میرا کیسے سر ان کو اختیار نہیں اس حاصل کے مطابق اختیار ہے، اور سر میں نے آئین راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں، راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن۔ اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اوکے ہے، لیٹر بالکل میں نے دیا۔ ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا۔ آپ نہیں پوچھ سکتے، ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا۔ میری بات سن لیں، میں آپ کی بات سن چکا ہوں۔ میری بات سن لیں، جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری منسوخ۔ حلف برداری کی تقریب صبح 8 بجے ہوگی۔ ذرائع گورنر ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری کے لیے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن یہ تقریب منسوخ ہو گئی۔ حلف برداری کی تقریب صبح 8 بجے ہوگی۔ ذرائع گورنر ہاؤس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری کے لیے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت کے فیصلے نے آج عمرانی فتنے سے محفوظ کیا۔ وہ درینہ، کہنا مشق اور تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ لیگی کارکن اور اتحادی جماعتوں کی قیادت چودھری شجاعت کے فیصلے کو سراہتی ہے۔ آج جمہوریت اور رواداری کا بول بالا ہوا، جس میں آصف علی زرداری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور اس میں چودھری شجاعت جو کہ ایک بڑے ہی درینہ، کوہنہ مشق اور بڑے ایکسپیرینس رکھنے والے سیاستدان ہیں، تکبر اور غرور میں غرق لوگوں نے آج اس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دی، آفیسرز کے نام لے لے کے کہ تمہیں ہم رندہ پھیریں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جماعتوں کی تمام قیادت
تمام کارکن جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں. آج ان کے فیصلے نے جو ہے وہ پاکستان کو عمرانی فتنے سے محفوظ کیا ہے. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب. کرونا وائرس کا شکار لیگی ایم پی اے عظمیٰ زعیم قادری بھی SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ کی کٹ پہن کر پنجاب اسمبلی پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے کرونا وائرس کا شکار لیگی ایم پی اے عظمیٰ زعیم قادری بھی پنجاب اسمبلی پہنچ گئیں. عظمیٰ زعیم قادری حفاظتی کٹ پہنے اسمبلی میں داخل ہوئیں. یاد رہے عظمیٰ زعیم چند روز قبل کورونا کا شکار ہوئی تھیں جس پر انہوں نے خود کو قرنطینہ کیا ہوا تھا. تاہم پارٹی احکامات کے مطابق وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے پنجاب اسمبلی پہنچی. بڑے صوبے کا بڑا مارکہ. سیاسی جماعتوں کی بھرپور تیاری. تحریک انصاف نے اپنے ارکان اسمبلی اور اتحادیوں کو PC ہوٹل میں ٹھہرایا. ارکان 5 بسوں میں سوار ہو کر اسمبلی پہنچے. بڑے صوبے کا بڑا مارکہ ہوا. سیاسی جماعتوں کے اراکین بھرپور تیاری کے بعد پنجاب اسمبلی پہنچے. تخت پنجاب کے لیے نون لیگ نے اتحادی اراکین اسمبلی کو 2 روز سوئس ہوٹل میں رکھا اور خوب آؤ بھگت کی. نماز جمعہ کے بعد حمزہ شہباز کی قیادت میں قافلے پنجاب اسمبلی پہنچے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں. وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے اور اللہ سے ہمیں اچھے کی امید ہے انشاءاللہ. جو میرے رب کو منظور انشاءاللہ امید اسی سے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اتحادی اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. تحریک انصاف نے بھی اپنے اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کو PC ہوٹل میں ٹھہرایا. اراکین 5 بسوں میں سوار ہو کر اسمبلی پہنچے. چودھری پرویز الہی نے فردن تمام اراکین سے ملاقات کی. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عثمان بزدار، علی امین گنڈاپور، اعجاز شاہ اور راجہ بشارت بھی ہمراہ تھے. لاہور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے بڑا حکم. عدالت عالیہ نے پولیس کو اسمبلی میں داخل ہونے سے روک دیا. امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے پر طلبی پر ہی پولیس اندر جا سکے گی. جسٹس مزمل اختر شبیر نے تحریک انصاف کے MP سبطین خان، زینب عمیر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چودھری جواد یعقوب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر حسن خالد رانجہ پیش ہوئے. درخواست گزار وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے شفاف انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا. ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کے آج ہونے والے الیکشن سے 1 روز پہلے IG پولیس کو لیٹر لکھا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر ہمیں پہلے ہی تحفظات تھے. پنجاب اسمبلی کے اندر صرف انٹرنل سیکیورٹی تعینات ہو سکتی ہے. 16 مئی کو بھی وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں ڈپٹی اسپیکر نے پولیس کو پنجاب اسمبلی بلوایا جس پر وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی. اب بھی ڈپٹی اسپیکر نے IG کو لکھا ہے کہ اس پر حملہ ہو گیا ہے. یہاں اسمبلی میں پولیس تعینات کی جائے. جسٹس مزمل اختر شبیر نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیسے پتہ چلا کہ ڈپٹی اسپیکر نے گزشتہ روز لکھا ہے، اور بتائیں کیا الیکشن سے پہلے حملہ نہیں ہو سکتا. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر حسن خالد رانجہ نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کو رولز اجازت دیتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر پولیس سیکیورٹی طلب کر سکتا ہے. درخواست گزار وکیل نے کہا کہ پولیس کو بس اتنا حکم دیا جائے کہ وہ اسمبلی کے اندر نہ جائے. وفاقی حکومت نے IG پنجاب راؤ سردار کی درخواست پر ان کو عہدے سے تبدیل کر کے فیصل شاہکار کو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے عہدے پر تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے پنجاب پولیس کے کمانڈر کے طور پر کام جاری رکھنے سے معذرت کر دی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان کو تبدیل کر پر فیصل شاہکار کو تعینات کر دیا گیا ہے. سولنے کامن سے تعلق رکھنے والے فیصل شاہکار پاکستان پولیس سروس کے گریڈ 22 کے آفیسر ہیں. فیصل شاہکار نے 1988 میں بطور ASP پاکستان پولیس سروس جوائن کی. فیصل شاہکار نے 3 برس ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کے عہدے پر خدمات سر انجام دی. فیصل شاہکار ساہیوال اور گوجرانوالا میں ریجنل پولیس آفیسر کے عہدوں پر بھی تعینات رہے. فیصل شاہکار لاہور، شیخوپورہ، ساہیوال، ملتان، پاک پتن، ٹوبا ٹیک سنگھ، تھرپاکر، ننکانہ اور گوجرانوالا میں اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں. پروجیکٹ پوسٹوں پر کام کرنے والے افسران اور ملازمین کی بھی سنی گئی. پنجاب حکومت نے مختلف محکموں میں پروجیکٹ پوسٹوں پر کام کرنے والے افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی. ابتدائی طور پر محکمہ صحت اور بلدیات میں پروجیکٹ پوسٹوں پر تعینات افسران و ملازمین تنخواہوں میں اضافے کی سفارشات منظور کی گئی ہیں. حکام کے مطابق صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے دونوں محکموں کی سفارشات کو منظور کر لیا ہے. پروجیکٹ پوسٹوں پر کام کرنے والوں کو انسینٹو الاؤنس دے کر تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا. پنجاب کے مختلف صوبائی محکموں میں
پروجیکٹ پوسٹوں پر کام کرنے والے افسران و ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی سفارشات کی گئیں، جن میں پنجاب لائبریری کے افسران کی تنخواہوں میں اضافے کی اسمبلی کو مسترد کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ بلدیات اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سفارشات کو منظور کیا گیا ہے۔ لینڈ یوز اور زوننگ کے افسران و ملازمین سمیت محکمہ صحت کے نیوٹریشن پروگرام کے افسران بھی شامل ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں دن بدن اساتذہ کی کمی، رواں سال مزید 5000 اساتذہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مزید اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی۔ دوسری جانب لاہور کے 60% ہائی اسکولوں میں 12 سے بھی کم اساتذہ دستیاب ہیں اور رواں سال بچوں کے نتائج خراب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی خالی اسامیوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ رواں سال 5000 اساتذہ مزید ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کی بھرتیوں پر ورکنگ شروع کر دی۔ سرکاری اسکولوں میں پرنسپل، ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کی شدید کمی ہے۔ سابق دور حکومت میں 30,000 بھرتیوں کی اجازت دی گئی تھی، جس پر تاحال بھرتیاں شروع نہ ہو سکیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مزید بھرتیوں کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے سابق دور حکومت میں رکی ہوئی بھرتیوں کا عمل جلد شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب لاہور کے ہائر اور ہائی اسکولوں میں اساتذہ کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ 60% ہائی اسکولوں میں 12 سے بھی کم اساتذہ دستیاب ہیں، جبکہ بیشتر اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 76 اور بعض میں صرف 6 ہے۔ اساتذہ کی کمی کے نتیجے میں رواں سال بچوں کے نتائج خراب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اسکول سربراہان نے ایجوکیشن اتھارٹی سے اساتذہ کی شارٹیج پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 1000 اساتذہ کی ریکروٹمنٹ کے لیے سمری اسکول ایجوکیشن کو بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے مختلف اضلاع میں قائم ایجوکیشن اتھارٹیز میں قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیوں کا انکشاف ہوا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری شروع کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی ایجوکیشن اتھارٹیز میں قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اساتذہ اور درجہ چہارم کی سینکڑوں پوسٹوں پر قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیاں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ان پوسٹوں پر بھرتیاں کی گئیں جو رولز میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو وارننگ لیٹر جاری کر دیا۔ سربراہان سے آخری 3 سال میں بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتیاں ثابت ہوئیں تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ بین الاقوامی ایئر لائنز کی جانب سے مسافروں سے اضافی کرائے وصول کرنے کا معاملہ۔ بین الاقوامی ایئر لائنز کی جانب سے بزنس کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں سے اضافی وصولیوں پر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ 1 جولائی سے جاری کردہ ٹکٹس پر بزنس کلاس میں سفر کرنے والے 346 مسافروں سے 1,38,40,000 اضافی لیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان انسپیکشن ٹیم نے انکوائری رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو باقاعدہ پیش کر دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 10 بین الاقوامی ایئر لائنز نے مسافروں سے 1 جولائی سے قبل 50,000 روپے اضافی وصول کیے۔ رپورٹ کے مطابق ایمریٹس، کویت، قطر، عمان، اتحاد، سعودی اور سری لنکا ایئر لائن نے اضافی وصول کی۔ تھائی، گلف اور فلائی دبئی ایئر لائنز کی جانب سے مسافروں سے بزنس کلاس میں سفر کرنے پر اضافی وصولی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بزنس کلاس میں سفر کرنے والے 346 مسافروں نے 1,38,40,000 روپے اضافی لیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایئر لائنز کو آگاہ بھی کیا گیا، لیکن مسافروں سے وصول ہونے والی اضافی رقم واپس نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ پر جلد از جلد ایئر لائن سے وصول کی گئی اضافی رقم مسافروں کو واپس دینے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ صحت نے اپنی ہی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ 6 ماہ پہلے غفلت مرتب ہونے پر اسپتال کے سربراہ کو نہ صرف معطل کیا بلکہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹر پوسٹ پر تعینات نہ کرنے کی سفارش کی، مگر 6 ماہ بعد دوبارہ ڈاکٹر احتشام کو سروسز ہسپتال میں نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ MS کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ محکمہ صحت کا انوکھا فیصلہ۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ پہلے سروسز ہسپتال میں ایک مریض کی وفات پر محکمہ صحت کی بنائی گئی اپنی کمیٹی نے صرف پروفیسر متعدد ڈاکٹر بلکہ ہسپتال کے سربراہ کو بھی معطل کر دیا تھا۔ محکمہ صحت نے اپنی فائنڈنگ میں لکھا کہ تمام تر واقعے میں MS احتشام بری طرح ناکام پائے گئے اور مسئلے کو حل کرنے میں غیر سنجیدہ نظر آئے، لہٰذا محکمہ نہ صرف ان پر پیڈا ایکٹ لگاتا ہے بلکہ ڈاکٹر احتشام کو معطل کر کے آئندہ بھی کبھی کسی ایڈمنسٹریٹر پوسٹ پر تعینات نہ کرنے کی سفارش کرتا ہے، جس پر عمل درآمد کرتے ہی شام کو انہیں معطل کر دیا گیا تھا۔ لیکن رات کے محکمہ صحت نے ڈاکٹر احتشام کو ایک بار پھر سے بحال کر کے نہ صرف سروسز ہسپتال میں تعینات کیا بلکہ MS کا 3 ماہ کے لیے اضافی چارج بھی دے دیا، جبکہ موجودہ MS عامر غفور مفتی کا سروسز ہسپتال سے تبادلہ کر کے شاہدرہ ٹیچنگ ہسپتال میں 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ شہر کو عارضی طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دیا گیا۔ لیسکو کے شارٹ فال میں نمایاں کمی ہونے پر صارفین کو ریلیف دیا گیا ہے۔
بارش کے بعد شہر کے موسم میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر بجلی کا استعمال کم ہو گیا۔ لیسکو کی ڈیمانڈ میں نمایاں کمی ہونے سے ڈیمانڈ 4040 میگا واٹ تک آ گئی، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی کو 3950 میگا واٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی کو 3950 میگا واٹ کی گئی ہے۔ اس طرح 90 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لیسکو صارفین کی جانب سے بجلی کی کھپت میں اضافہ ہونے پر ایک بار پھر شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ کروڑوں روپے کی سیلز چھپانے والے جیولرز ہوشیار باش FBR 300 مربع فٹ پر قائم جیولرز کے تمام آؤٹ لیٹس کی سیلز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرے گا۔ ٹیکس آفس کی ٹیموں نے ڈیفنس، گلبرگ، لبرٹی ٹاؤن شپ، سوہا بازار سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں 300 مربع فٹ پر قائم جیولرز آؤٹ لیٹس کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی۔ سیلز چھپا کر ٹیکس چوری کرنے والے جیولرز کی شامت آ گئی۔ FBR 300 مربع فٹ پر قائم جیولرز کے تمام آؤٹ لیٹس کی سیلز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرے گا۔ FBR نے ڈیفنس، گلبرگ، لبرٹی ٹاؤن شپ، گارڈن ٹاؤن کے جیولرز کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح سوہا بازار، ماڈل ٹاؤن، اچرا سمیت شہر کے تمام علاقوں میں 300 مربع فٹ پر قائم جیولر شاپس کی فہرستیں مرتب کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ فائنانس بل 2022 کے مطابق 1000 فٹ کی بجائے اب 300 اسکوائر فٹ پر قائم جیولر شاپس کو آن لائن مانیٹرنگ کے لیے وضع کیے گئے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی سمیت 3 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت بینکنگ جرائم کورٹ نے مونس الہی سمیت 3 ملزمان کی عبوری ضمانت میں کل تک توسیع کر دی۔ مونس الہی کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے۔ عدالت نے FIA پروزیکیوشن سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ FIA بکنگ جرائم کورٹ کے جج اسلم گوندل نے چودھری مونس الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی، سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور واجد علی بھٹی نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ درخواست گزاروں کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے ضمانت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سابق DG نیب نے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ 20 سال کی انکوائری میں مونس الہی سمیت چودھری خاندان کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا اور پھر نیب انکوائری کو بند کرنا پڑا تھا۔ جب ایک کیس میں نیب انکوائری بند کر دے تو اس معاملے میں FIA مقدمہ درج نہیں کر سکتا۔ ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے شواہد ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں۔ عبوری ضمانت کنفرم کی جائے۔ عدالت نے مونس الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں کل تک توسیع کرتے ہوئے FIA کے وکلا کو حکم دیا کہ کل اپنے دلائل مکمل کیے جائیں۔ چیئرمین پاکستان ریسٹورینٹ یونٹی ایسوسی ایشن عامر رفیق قریشی نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ چیئرمین پاکستان ریسٹورینٹ یونٹی ایسوسی ایشن عامر رفیق قریشی نے ریسٹورینٹ کمیونٹی کے تحفظات اور گزارشات سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا۔ چیئرمین ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن پاکستان عامر رفیق قریشی نے حکومت کے حالیہ نوٹیفیکیشن میں کاروبار بند کرنے سے ریسٹورینٹ کمیونٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ گورنر پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا کہ ریسٹورینٹ سیکٹر کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ گورنر پنجاب نے چیئرمین پاکستان ریسٹورینٹ یونٹی ایسوسی ایشن عامر رفیق قریشی کے مطالبے پر یقین دہانی کروائی کہ گورنر پنجاب نے سفارشات پنجاب حکومت کو ضرور بھیجیں گے اور جو ممکن ہو سکا اس ضمن میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ماڈل ٹاؤن پیپلز پارٹی لاہور کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو میاں حمزہ شہباز کو دوبارہ منتخب ہونے پر جشن منایا گیا۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل کی قیادت میں جشن منایا گیا، جس میں جنرل سیکرٹری خواتین ونگ سونیا خان، فائزہ ملک، عامر نصیر بٹ، صداقت شیروانی، اقبال احمد خان، راؤ شاہد علی، نبیل رفیق، عمر ایاز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ آتش بازی کی گئی اور مٹھائی بھی تقسیم ہوئی۔ کارکنوں نے جیو بھٹے کے نعرے لگائے اور ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے بھی لگائے گئے۔ CCPO بلال صدیق کو میانہ کی پنجاب اسمبلی اجلاس کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کو بریفنگ۔ CCPO کا کہنا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہیومن شیلڈ کے طور پر اراکین اسمبلی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ CCPO بلال صدیق کو میانہ کی جانب سے پنجاب اسمبلی اجلاس کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کو بریفنگ دی گئی۔ DIG آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری، SSP آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز، SSP ایڈمن عاطف نذیر موقع پر موجود تھے۔ CCPO بلال صدیق کو میانہ نے اسمبلی اجلاس کی حساسیت کے پیش نظر انتہائی الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی۔ CCPO کا کہنا تھا کہ دوران ڈیوٹی تحمل برداشت اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی یقینی بنائیں اور کسی بھی شخص کو تلاشی کے بغیر اسمبلی بلڈنگ اور ایوان میں ہرگز داخل نہ ہونے دیا جائے۔
حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی لاہور ہائی کورٹ آمد ہوئی. ججز اور وکلاء کی جانب سے مبارکباد دی گئی. چیف جسٹس نے جسٹس شہرام سرور چودھری کے چیمبر میں جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پہلے روز لاہور ہائی کورٹ پہنچے, جہاں لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء کی جانب سے انہیں حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس شہرام سرور چودھری کے چیمبر میں گئے, جہاں چیف جسٹس نے جسٹس شہرام سرور چودھری کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی. کنٹری ڈائریکٹر ایجنسی فرانس ڈیولپمنٹ فلپ کی P&D بورڈ میں آمد ہوئی. چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین نے AFD کی مدد سے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی. کنٹری ڈائریکٹر ایجنسی فرانس ڈیولپمنٹ فلپ کی P&D بورڈ آمد ہوئی. چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین سے ملاقات کی. ملاقات میں سینئر چیف P&D یاسر مبین, اسسٹنٹ چیف مہتاب یاسین سمیت متعلقہ افسران بھی شریک تھے. LDA میگا پروجیکٹ کے متعلق اہم اجلاس ہوا. DG LDA نے شاہکام, شیراوالا اور لاہور برج توسیعی منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. LDA میگا پروجیکٹ کے متعلق اہم اجلاس کی صدارت DG LDA چودھری محمد علی رندھاوا نے کی. چیف انجینئر 2 مظہر حسین خان نے DG LDA کو منصوبوں کے متعلق بریفنگ دی. وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی ترقی و وسائل ساجد حسین کا اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے علاقائی دفتر کا دورہ. وفاقی وزیر نے ترقیاتی کاموں میں مزید تیزی لانے اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے بروقت حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایات جاری کیں. وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور انسانی ترقی وسائل ساجد حسین توری نے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے علاقائی دفتر گلبرگ کا دورہ کیا اور OPF کی جانب سے سمندر پار پاکستانیوں کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. OPF کے ڈائریکٹر جنرل محمد شہریار بٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو فراہم کی جانے والی مدد کے طریقہ کار, محکمے کی کارکردگی اور ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں اور ہم ان کی خدمت کرنی چاہیے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے نئے تعینات ہونے والے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت اکیڈیمک کونسل کا اجلاس ہوا. یونیورسٹی میں PhD سمیت نئے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز متعارف کرائے جانے پر غور کیا گیا. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے اکیڈیمک کونسل اجلاس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر شمسہ ہمایوں, رجسٹرار پروفیسر ندیم قصوری, پروفیسر تسنیم عامر, پروفیسر آفتاب چودھری سمیت ڈینز اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی. وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مستقبل کے لاہے عمل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. کامن ویلتھ گیمز کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جاری تربیتی کیمپ کے آخری روز کھلاڑیوں نے 2.5 گھنٹے تک ہیڈ کوچ کی زیر نگرانی ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا. کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کے بعد سکل ورک پر کام کیا. قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی صدر PHF بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر سے ملاقات کریں گے, جبکہ کل صبح قومی ہاکی ٹیم اسلام آباد روانہ ہوگی, جہاں قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطے سے ملاقات کریں گے. قومی ہاکی ٹیم ہفتے کو اسلام آباد سے برمنگھم روانہ ہوگی. کامن ویلتھ گیمز 28 جولائی سے شروع ہوں گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.